أجمعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس نشست میں ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام زوردار بارش ہو رہی ہے، اور معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اور دیکھیے آپ، دوران سفر جن کے پاس ٹو ویلر ہے، شہروں میں ہم دیکھتے ہیں بارش کی وجہ سے کتنی تکلیف میں رہتے ہیں. ایسے میں ہر شخص سائے کی تلاش میں رہتا ہے، چھت کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہماری طاقت، ہماری صلاحیت اور جو مقدر اللہ نے رکھا ہے، جس کو جو گھر نصیب ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے. کبھی کبھار لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے اور گھر کے اندر پانی آ جاتا ہے، لا قدر اللہ، اتنی بڑی آفت ہے. ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ جو کاروباری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دن کے وقت میں معاش کا وقت ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. ایسے میں چھوٹا ہی گھر صحیح، معمولی چھت ہی صحیح، اللہ کی عظیم نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی جو توحید کے دلائل ہیں متنوع، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت عطا کیا ہے، جو ہمارے لیے رہائش اللہ نے عطا کی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل میں سے. سورۃ البقرہ میں دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور ہمارے سے پہلے کے لوگوں کا خالق ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس سے وہ ہمارا رب ہے. تو وہی ہمارا خالق ہے جو ہمارا رب ہے، اور جو ہمارا خالق ہوگا، جو ہمارا رب ہوگا، کسی طور پر بھی وہی ہمارا معبود برحق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اس سے بارش نازل فرماتا ہے، اس سے پھل اور ہماری غذائیت اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. سورۃ ہود دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس روئے زمین پر جو بھی مخلوق ہے، سب کی غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مستقر کون کہاں رہتا ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور مستودعها، اور کہاں اس کا انتقال ہوگا، اس کی آخری رہائش کہاں ہوگی، اللہ جانتا ہے. یعنی سب طے شدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب مبین میں اس کو لکھ رکھا ہے. کتنی عظیم بات کی. انسان کو اللہ نے اس دنیا میں جب اس دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے رہائش کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھ دی. ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، سورۃ النحل، مکی سورہ ہے. اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنی بے شمار نعمتیں الگ الگ انداز کی بیان فرمائی پورے سورے کے اندر. اس سورے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی سورے میں اللہ نے کہا ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. گننا تو چاہیے, احاطہ نہیں کر سکتے. اسی سورے میں اللہ نے کئی نعمتیں بیان فرمائی. ان میں ایک نعمت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اثاثا ومتاعا الى حين. کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو تمہارے لیے رہائش کے طور پر بنایا کہ تم اسے سکون حاصل کر سکو. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ایسی بھی صلاحیت عطا کی ہے کہ انسان جو جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی گھر بناتا ہے. تستخفونہا, جسے انسان آسانی سے اٹھا لیتا ہے. کیا انداز ہے, سفر میں, حضر میں, جب کہیں چاہے نصب کر دے اور اس کو استعمال کرے رہائش کے طور پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں, یہاں تک فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. پہاڑوں میں جو اللہ نے غار رکھے ہیں وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے الگ سے خلق کیا. انسان کہیں سفر میں جاتا ہے تو پہاڑ میں جو غار ہوتے ہیں وہ بھی فطری ہوتی ہیں, وہ بھی فطری ہوتی ہیں. اللہ نے وہ بھی انسانوں کے لیے الگ سے بنائی ہیں. ہماری رہائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بندوبست کیا ہے. ایسے میں کسی شخص کے لیے ایک چھوٹا سا چھت نصیب ہو جانا بہت معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اعزاز کیا, اتنا شرف عطا کیا ہمارے لیے کہ اللہ نے جانوروں کے لیے بھی چھت رکھا. اللہ تعالیٰ نے, میں نے جس سورے کے بارے میں کہا آپ کو سورۃ النحل, اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک نہیں تین طرح تین جگہیں اللہ نے بتائی کہ اپنے لیے گھر بناؤ. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. کہ جو ہے پہاڑوں پر, درختوں پر اور جو بالکل اونچی جگہ ہوتی ہیں, اونچے مقامات ہوتے ہیں, وہاں پر اپنے لیے گھر بناؤ. اللہ نے اس کے لیے تک اس کے دل میں بات ڈالی. اللہ تعالیٰ نے چیونٹی ایک مستقل موضوع کا تقاضا ہے کہ چیونٹی سے متعلق ہم گفتگو کریں. حیران کن ابن القیم نے ایسی لطیف گفتگو کی اس پر, ماشاء اللہ. آپ دیکھیے ان کا صرف گھر نہیں ہوتا, گھر کے اندر کی جو ان کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, نہ وقت جو اس کے لیے ابھی مناسب ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک سورہ ہی ہے انہی کے نام پر, سورۃ النمل. جب وہ ان کا سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ان کا جو معاملہ تھا, کئی چونٹیاں تھیں. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جو آ رہے تھے تو اس چونٹی نے کیا کہا, حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. عربی زبان میں حتم یا تحطیم, لا يحطمنكم مطلب کسی ایسی چیز کو روندنا جو کہ کان چھوڑ. چونٹی میں اللہ تعالیٰ نے 70% کانچ رکھا ہے, اسی لیے اس لفظ کا استعمال اللہ نے کیا ہے. قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یعنی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. وہ اپنے مستقل گھر بناتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اور بالکل حصے ہوتے ہیں اس میں. میں جسے بتا رہا ہوں کہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صناعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم مظہر ہے. اب جانتے ہیں پوری کائنات میں اللہ نے سبوں کے لیے جو مخلوق ہے ان کے لیے گھروں میں رہنے کی اللہ نے ایک دائرہ ان کے اندر رکھا ہے, صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے. لیکن سب سے کمزور اور سب سے ذلیل اور سب سے معمولی گھر کس کا ہے جانتے ہیں؟
کس کا ہے؟ عنکبوت کا مکڑے کا، لیکن اس کا بھی گھر ہے، لیکن اللہ نے اس کے نام پر ایک سورہ نازل فرمایا، سورۃ العنکبوت۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اوہن سب سے معمولی، سب سے کمزور، لیکن اس کا اپنا گھر تو ہے، لیکن اس کا اپنا گھر تو ہے۔ دیکھو اسی لیے ہم کو ہمارے ماں باپ جو کماتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جس گھر کی ہمارے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی طاقت ہے، ان کی اپنی صلاحیت ہے۔ میں صرف آپ ایک جامعہ میں پڑھنے سے نہیں بتا رہا ہوں، ایک عمومی بات، کوئی بھی شخص ہو، ایک بیوی ہے، اسے اپنے شوہر سے متعلق اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کرایہ کا وہ ہمارے لیے ایک مکان ہے، ایک چھت ہے جہاں ہم بے تکلف رہ سکتے ہیں، جہاں ہم آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنے خواص میں جا کر کے کہیں تکلف اختیار کرتا ہے، آسانی سے بیٹھ نہیں سکتا، آسانی سے رہ نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنے گھر کو نہیں آتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا، وہ آسانی اس کے لیے میسر نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک حدیث دیکھو، آپ حیران ہو جائیں گے کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار۔ امام ابو زکریا النووی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، باب ما یقول عند النوم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں بصرہ کے عالم دین ہے، تابعی ثابت ابن اسلم البنانی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین، متفق علیہ شخصیت، متفق شخصیت، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں ان کی روایت ملتی ہے، بلکہ پورے بصرہ کی اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار شخصیت۔ ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ علیہ السلام جب رات میں سونے کے لیے اپنے بستر کے پاس جاتے ہیں، ایک نہیں متنوع دعائیں، ایک دن یہ دعا، کبھی ساری دعائیں ایسے پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چونکہ بچپن سے بچے کو ایک ہی دعا سکھاتے ہیں، ہم کبھی کبھار مدرسے میں پڑھ کر کے ساری دعائیں پڑھنے کے بعد، ابھی دیکھو حصن مسلم میں ایک زائد دعائیں رہیں گے، لیکن ہم ایک ہی دعا کے عادی رہتے ہیں۔ شعور کی کمی ہے، اہتمام کی کمی۔ اگر ہمیں یاد ہو اور ذرا سا اہتمام ہم کر لیں تو ہم ہر دن ایک ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، کبھی ذرا سا فراغ ہو تو ہم ساری بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہی، جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، اور وکفانا، ہمارے سارے معاملات کے لیے اللہ ہی ہے جو کافی ہو گیا، وآوانا، اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کیوں؟ فکم، یہ خود رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فکم ممن لا کافی لہ ولا قوی، کیونکہ ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، ان کے سارے پورے معاملات کفایت کر جائیں ان کے لیے، ایسے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں، ولا قوی، کئی ایسے لوگ ہیں۔ یہ قوی آبا یومی ایمان کی یہاں پر معنی کیا ہیں؟ اس کا ایک معنی یہ ہے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے المنہاج میں لکھا ہے کہ لا راحم ولا عاطف علیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں کائنات میں جن پر کوئی کرم کرنے والا نہیں، جن پر کوئی ترس کھانے والا نہیں۔ ہم اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں راتوں میں، بڑی تعداد میں لوگ، ہم نہیں دیکھتے، لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی بیٹھے ہوئی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بارش پڑ رہی ہے، ہم دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ ہم اترتے ہیں، ان کے لیے ترس کھاتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا قُوِيَ، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں لا راحم ولا عاطف علیہ۔ اس کا ایک اور معنی یہ آتا ہے کہ لیس لہ وطن الذی یسکن الیہ،
کتنے ایسے لوگ ہیں دیار غیر میں ایک چھوٹا سا چھت نصیب نہیں ہے ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکمت کا تقاضا ہے. ہم رات میں اپنے گھر میں سوتے ہیں، بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں بستر دیا، اللہ نے ہمیں چھت دیا، جو میسر ہے الحمدللہ شکر گزار بنے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا ایک مظہر ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، لاپرواہ ہو کر کے نہیں سونا چاہیے. شکر گزاری کہ اس عظیم جذبے سے ہمارا دل خالی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سوتے ہیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی، ہمیں چھت عطا کیا، ہمارے عروق کو اللہ نے ہمارے گھروں کے اندر چھپا کے رکھا. جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اندر کا معاملہ ہے. بڑی عظیم بات ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو، اس کے چھوٹے بچے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا قدر اللہ. سوچ کر کے دیکھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. معمولی بات نہیں. اور سینکڑے لوگوں کا ہمارے سامنے سے گزر ہوتا ہو، ہمیں دیکھ کے جا رہے ہوں اور کوئی ہم پہ ترس کھانے والا نہ ہو، کتنی بڑی بات ہے. ایسے میں ہمارے والدین جو وہ ان کا معاش ہے، جو وہ کما رہے ہیں، جو ان کو میسر ہے، جو ہمیں وہ فراہم کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ قدردان ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک وہ محترم ہونا چاہیے. ہم ان کے شکر گزار ہوں، ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، ہم ان کے حق میں شاکر بن کے رہیں کہ آپ ہمارے لیے اتنا فراہم کر رہے ہیں، آپ ہمیں اتنا عطا کیے. اور کرائے کی گھر کی اگر بات ہو تو زیادہ رحم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے والدین پر، زیادہ ترس کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ گھر کے سارے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں گھر کے کرایہ جو ہے بھرنے کی الگ سے فکر کرنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک حساس مسلمان بنائیں، شکر گزار مسلمان بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر استغفرک و اتوب الیک.